عورت میری ماں تیری ماں، میری بیٹی تیری بیٹی. عورت میری بہن، عورت تیری بہن، عورت میری ماں، عورت تیری ماں، عورت تیری بیوی، عورت میری بیوی. وہ عورت جو اسلام میں اکیلے سفر نہیں کر سکتی، بغیر محرم فرض حج کے لیے نہیں جا سکتی، اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، اندر والے کمرے میں نماز صحن کی نماز سے افضل پاؤں جٹک جٹک کے چل نہیں سکتی، چند محرم رشتوں کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں آ سکتی، بغیر پردہ باہر نہیں نکل سکتی، دروازے پر دستک کی صورت میں آواز بدل کر کرخت لہجے میں بات کرنے کا حکم ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت فرمائی ہے. عورت قبرستان نہیں جا سکتی، جنازہ کی نماز عورت پر نہیں ہے، جمعہ عورت پر مسجد میں فرض نہیں، عید کی نماز عورت پر واجب نہیں، جہاد عورت پر نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ مستحب. اسلام کے سارے امور کا صرف حکم قرآن میں تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے کیا کہ صرف امور کیسے عمل میں لانے ہیں. واحد عورت کا پردہ جس کی مکمل تفصیل خود اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے. اور اگر ان سب احکامات اللہ عز و جل کے اگر کوئی عورت خوب بن سنور کے فل میک اپ کر کے بغیر پردہ کسی مزار یا قبر پر جائے اور پھر چادر اتار کر ننگے سر بال کھول کر قبر پر ناچے، دھمال کرے، اور وہ بھی غیر مردوں کے سامنے، اور اس کو دین سمجھے اور باعث ثواب سمجھے، اور یہ سوچے کہ اس سے قبر والا خوش ہوگا اور میری مرادیں پوری کرے گا، تو اسے جہالت کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے. کسی ولی اللہ کی ایسی تعلیمات نہیں، اور نہ کسی ولی اللہ نے یہ کام خود کیا ہے، اور اگر کسی نے کیا ہے تو وہ ولی اللہ نہیں، جعلی اور ڈونگ والا ہے. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ ان کی بیٹی نے دمال ڈالی، اور نہ علی کرم اللہ وجہہ کی بیٹیوں نے نجف اشرف میں دمال ڈالی، اور نہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا، اور نہ حسنین کریمین نے کیا. کبھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا اپنے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر کبھی بھی نہیں کیا، اور کہیں بھی تاریخ سے ثابت نہیں ہے. مندروں میں ناچنا بت پرستوں کا شیوا اور مذہب ہے. کسی صحیح مسلمان نے یہ کام تاریخ میں نہیں کیا، اور نہ مذہب کی ایسی تعلیمات ہیں جو ان مریدنیوں کے ساتھ ناچنا اور یہ کہنا مینو نچ کیار مناون دے. اگر اللہ کو ناچنے سے راضی کرنا مقصود ہوتا اور جائز ہوتا تو یہ کام انبیاء کرام علیہ السلام اجمعین نے ضرور کیا ہوتا. سمجھو اے مسلمانوں، سمجھو، کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اگر یہ کام ضروری ہوتا اور ناچ گانے سے اگر اللہ تعالی راضی ہوتا تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کام انبیاء کرام علیہ السلام اجمعین نے نہ کیا ہوتا؟ اللہ. اور قرآن اور حدیث میں پھر یہ بھی لکھا ہوتا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 گھنگرو باندھ کے ناچے تھے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. کچھ بے غیرت قسم کے جعلی پیروں نے مریدنیوں کا فگر دیکھنے کے لیے یہ خود ایجاد کیا ہے. ناچ، ڈانس اور اس کا نام دھمال رکھ کر 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین میں ایک بھی گویا نہیں تھا اور نہ کوئی ناچا یا ناچنے والا. اسلام تو ادھر ہی سے آیا ہے. تو بعد میں اس میں کسی قسم کی تبدیلی دین ہرگز نہیں قبول کرتی. کوئی صحابی نہیں ناچا. 1.25 لاکھ صحابہ کرام اس دنیا سے رحلت فرما گئے اور پوری دنیا میں کونے کونے میں وہ پہنچے تھے اور دنیا کے کونے کونے میں آج آپ کو ان کی قبریں مل رہی ہیں. کسی ایک نے بھی اس چیز کی تبلیغ کی ہے؟ یہ چیز نہ قرآن اور حدیث میں ہے، نہ دین اسلام میں اور نہ عمل صحابہ میں اور نہ کسی کتابوں میں. جعلی اور یہ ڈھونگ رچانے والے جعلی عاملوں اور پیروں کو یہ چیز زیب نہیں دیتا کہ وہ صحابہ کرام اور انبیاء کرام کے سنت کے خلاف اور اپنی طرف سے ناچ گانا دین میں شامل کرے. اور یہ کام ہمارے بھی ذمے ہیں کہ ہم اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹیوں کو ان کاموں سے باز رکھیں اور بتا دیں کہ یہ تو کسی جگہ پہ ہمیں نہیں ملا، نہ قرآن سے نہ حدیث سے. تو پھر کیوں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں درباروں پہ ناچ گانا کرتے ہیں، دھمال کرتے ہیں؟ بہت افسوس کی بات ہے، تھوڑا سوچنے کی بھی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر سوچنے اور اس کو اپنے علم میں لانے کے لیے اور اللہ تعالی ہمیں اس کا سمجھانے اور اس تمام چیزوں پر صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین اللہم آمین یا رب العالمین.